وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اب آج کل ایک بیماری پھیلی ہے تو اگلی دعا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا دھیان میں لیں اور بار بار پڑھیں اس کو. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وجميع الأسقام. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اور دعا کیا ہے معلوم؟ سکھایا ہے اصل میں امت کو کہ فرما رہے ہیں اللہم اجعلنی صبورا کہ اللہ مجھے خوب خوب صبر کرنے والا بنا. اس کے بعد وجعلنی شکورا شکر کرنے والا بنا. آگے کا جملہ دیکھیے وجعلنی فی عینی صغیرا مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا رکھیے. جیسے اپنے آنکھ کو آدمی سمجھنے کا آئی ایم سم تھنگ تو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا لوگوں کے سامنے مجھے بڑا بنا کے رکھیے تاکہ بات میں اثر رہے لوگ سمجھے اور مانے. اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وبک المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم سلمنا وسلم منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں، چاہے نیک لوگوں کو شریک بنائیں یا برے لوگوں کو شریک بنائیں۔ نیک لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے نون علیہ السلام سے پہلے 5 بزرگ تھے جن کا سورہ نون 29ویں پارے میں ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ان کا ہو گیا انتقال۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے سوچا، آج میں وہی راسم کہہ رہا تھا، وہ ساتھی ہم کو جو لے کے آتے ہیں، ہم نے کہا ان کے بعد اس کے بعد بڑی موٹی ڈائری ہے تجربوں کی، کیونکہ بڑا پرانا ہے نا وہ، اور آدمی جب پرانا ہوتا ہے تو اس کو نئے نئے تجربے ہوتے ہیں، وہ سب اس میں نوٹ کرتا رہتا ہے، اس کو کیسے پھانسنا، اس کو کیسے پھانسنا۔ اب دیکھیں کیسے پھانستا ہے کہ ایک بزرگ بیچارے دیوار کے نیچے تھک کے لیٹے تھے، ایک دم سے آیا، اٹھایا، اٹھو دیوار گرنے والی، جلدی دیکھا، ہٹ گئے، وہ واقعی دھم سے گر گئی۔ تو انہوں نے پوچھا تو کون؟ کہا شیطان۔ کہا ہے شیطان سے رحمانی کام یہ کیسے ہوئے؟ نہ ہے، صحیح بتا، کوئی وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اصل میں تمہارے نبی نے شہادت کی کئی قسمیں بتائی ہیں۔ ایک تو شہید وہ ہے جو جنگ کرتے کرتے ختم ہو کفار سے، اس کے علاوہ کوئی غریق ہو، ڈوب جائے، حریق ہو، جل جائے، پیٹ کی تکلیف سے کوئی انتقال ہو، نفاس میں عورت کا انتقال ہو جائے، تو 7 قسمیں اس طرح گنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر تم دب کے مرتے تم کو ملتی شہادت، ہمارا تو کچھ بنا ہی نہیں پھر تو کام، تو اس لیے ہم نے اٹھایا تھا۔ اچھا، دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، کاتب وحی ہیں، خال المومنین کہلاتے ہیں، مسلمانوں کے ماموں، کیونکہ ان کی بہن جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، اس لیے ان کو کہتے ہیں خال المومنین، مومنین کے ماموں۔ تو ان کو کسی نے ایک دن تہجد کے لیے اٹھایا، کہنے لگے فجر تو فجر، تہجد کے لیے اٹھانا میں کوئی کیا چکر ہے؟ ہاتھ پکڑ لیا۔ اب صحابی رسول ہیں، ان سے کہاں بچ سکتا؟ یہ بھائی یہ شیطان کیا ہے؟ جناتی ہی تو ہے، بس یہ ہے کہ اس میں جو بدماش ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں ان کو جنات کہتے ہیں۔ کان من الجن، قرآن میں سورہ کہف کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں، کان من الجن، یہ جناتوں میں کہا ہے۔ تو جب انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تو کہا پلیز چھوڑ دیں، ہم نے تو خیر کیا، آپ کو اٹھایا تہجد کے لیے، نہیں، صحیح بات بتا تو کیا ہے؟ اب آیا لائن پہ، جب دیکھا صحابی رسول ہیں، وہ چھوڑ سکتے نہیں، تو اسی لیے کہا جاتا کہ صحابہ کے ایمان کے برابر اس آسمان کے نیچے کسی کا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایک بار جن آنکھوں نے دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاتھ ملا لیا، پیچھے نماز پڑھ لی، اور یا حضور کی نگاہیں اس کے اوپر پڑ گئی، وہ معمولی چیز ہے بھائی، ایک اللہ کے ولی کی نگاہ مل جائے ایک مرتبہ تو آدمی کو مزہ آ جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا شاید کہ جو دیوبند کے مدرسے کی پہلی اینٹ جنہوں نے رکھا ہے، شاہ عبداللہ، مطلق پڑھنا نہیں جانتے تھے، بالکل بقلم خود تھے، گھاس کھودا کرتے تھے اور گٹھری جب ہو جاتی تو لا کے بیچ دیا کرتے، اسی سے گزر بسر تھا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوبند جو بنانے والے، ان کے پوتے ہیں، وہ میرے استاد ہیں، تو انہوں نے سنایا تھا قصہ، کہنے لگے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، کہنے لگے شاہ عبداللہ ایسے آدمی تھے، ان کے دل پر گمان نہیں گزرتا تھا، خیال نہیں گزرتا تھا گناہ کا، اللہ کی طرف سے پیدائشی والی ہوتی نا بات۔ تو وہ گٹھری لے کے جب آتے تھے تو جو آدمی دو رویا لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ جس کا ہاتھ پہلے پڑ جائے اسی کو دے دیتے ہیں، 3 آنے کی بیچا کرتے تھے، وہ دور ہے 3 آنے والا۔ آگے دیکھا آپ نے تو دیکھا ہوگا، 1 آنا 2 آنے، تو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔
میرے پاس ایک بزرگ نے مجھے دیے تھے 4 آنے ایک مرتبہ، بہت دنوں تک رہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں کیا کیا، ان بزرگ کی برکت تھی وہ. تو خیر، تو شاہ عبداللہ صاحب وہ 3 آنے کی بیچتے تھے، 1 آنا غریبوں میں خرچ کر دیتے تھے اور 1 آنا اپنے کھانے وانے میں رکھتے تھے اور 1 آنا بچا کے رکھتے تھے. علماء کی دعوت کیا کرتے تھے، نیک لوگوں کی. ایک بار ہو گئے بیمار، تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی کو بلایا، وہ اس وقت بزرگ آدمی تھے، ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہیں اور ہر سال میں آپ لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا، آپ مجھے کوئی کرتے ہی نہیں، کرتے بھائی میں خود ہی نہیں جاتا تھا، کرتے. تو کہنے لگے آپ ہم دعوت کرتے سالانہ اور اس مرتبہ میں بیمار ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پیسے لیا. مولانا کہتے ہیں کہ میں نے نہایا باضابطہ، نئے کپڑے جو میرے پاس تھے وہ پہنا، اس جگہ کو بالکل صاف کیا، نیا برتن لائے، اس کے بعد کھانا پکایا کہ اتنی پاک روزی اور آمدنی یہ نصیب کہاں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ جب ان کی میں دعوت کھا لیا کرتا تھا سال میں، تو 40 دن تک اس غذا کی نورانیت کی وجہ سے پہلی تکبیر نماز کی نہیں چھوٹتی تھی، حلال روزی کی برکت ہوتی تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ لی، اب چھوڑ نہیں رہے. تو بتا پہلے. تو نے کہا حضرت اچھا میں بتا رہا، ہاتھ چھوڑ دے. ہوا یہ تھا کہ 2-3 دن پہلے میں نے آپ کی فجر، تو خیر صحابی رسول فجر کیا قضا کرا سکے گا، تہجد آپ کی میں نے مس کرائی تھی. ہاں ہوا ہے 2-3 دن پہلے. پھر آپ نے کیا کیا تھا، آپ روتے رہے، دن میں آپ نے روزہ رکھا اور سینکڑوں رکعتیں آپ نے دن میں پڑھ ڈالی آپ نے. تو میں نے کہا یار ایک تہجد چھڑوایا اور انہوں نے اتنا سب کچھ کر کے رکھ دیا، اور آپ چھڑوائیں گے پھر کریں گے، تو اس لیے تہجد میں رات ہو گئی. سمجھ میں آیا شیطان کیسے مارتا ہے، بڑی چیز سے چھڑا کے چھوٹی چیز میں مارتا ہے. اور آپ اب اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ دل میں کسی نیکی کا خیال گزرتا ہے، دیکھیں کہ یہ میں کروں، اور فوراً دوسرا آ جاتا ہے. تو قاری صاحب مثال دیتے تھے کہ دل کی مثال جیسے روڈ، سڑک، اس پہ بادشاہ بھی گزرتا ہے، نیک لوگ بھی گزرتے ہیں، مہنگی اور بہتر بھی گزرتا ہے، کتے بھی گزرتے ہیں. تو دل میں اسی قسم کے اچھے خیالات، برے خیالات ہر طرح آتے ہیں، روڈ کی طرح لوگ گزر رہے. تو کہنے لگے جب کبھی بھی نیکی کا خیال آیا کرے فوراً عملی جامہ پہنا دیا کرو، اس کو عمل میں لے آیا کرو، ورنہ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا خیال پلٹا دے گا. کیونکہ اندر بھی 2 دعوتیں چل رہی، باہر 2 دعوتیں چلتی ہیں نا، اچھائی کی برائی کی، اندر بھی 2 دعوتیں چل رہی ہیں. ایک طرف رائٹ سائڈ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ شیطان بیٹھا ہوا، وہ اپنی سپلائی کرتا رہتا، موقع ملتا. اور جب آدمی ذکر وغیرہ میں لگا رہتا ہے تو ان وسوسوں سے بچا رہتا ہے، چلتے چلاتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے کلمات بنائے، لیکن ان میں کہ 4 کلمے ایسے بنائے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. پچھلے جمعے کو بات آئی تھی شاید اس کی. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ لوگ شریک بناتے ہیں. نیکوں کو بھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام تو تسلیم سے پہلے وہ 5 بزرگ تھے. اب اس نے نکالی پرانی ڈائری کہ کچھ راستہ بننا چاہیے، کیا کریں. تو آیا ان کی اولاد کے پاس، آنے کے بعد کہنے لگا کیف حزنکم فیہم، تمہارا غم کیسا ان کے برکا، واللہ عظیم، ہم تو بہت غمگین ہیں، مغموم ہیں، ہم بہت افسوس ہے. مگر تو کہنے لگا تو ان کی یاد کا طریقہ ہم بتاتے ہیں تم کو، آسانی ہو جائے گی. کہا کیسے؟ کہا ان کی ممیاں بناؤ اور بنانے کے بعد ان کو دیکھا کرو تو یاد کر لیا کرو. اب دیکھو ہمارا راستہ یہاں سے، اچھا اب وہ لوگ آتے تھے، اپنے بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر دیکھتے تھے، چلے جاتے تھے. وہ نسل جب ختم ہو گئی تو دوسری نسل جب آئی تو کہا تم کو پتا ہے تمہارے بزرگ لوگ ان سے تبرک حاصل کرتے تھے، برکتیں حاصل کیا کرتے تھے. آگے چل کے تیسری آئی، سجدے کروا دیا، یہاں سجدے کیا کرتے تھے، رکوع کرتے تھے. اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تشریف لائے ہیں ان کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. یہ دعوت تھی نوح علیہ السلام کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے بندے تھے، نیک لوگ تھے، تم نے انہی کو معبود بنا کے بٹھا دیا. تو چاہے نیکوں کو معبود بنائیں، جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سورۃ توبہ کے اندر ہے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اور کسی نے حضرت مریم کو پوچھ لیا تو نیکوں کو بھی خدا بنایا اور بروں کو، جیسے ہندوؤں میں آپ چلے جائیں، ہر گلی میں ایک خدا ہے ان کا، اور بالکل نیا، بالکل الگ، پانی کو الگ پوج رہے ہیں،
लोहे को अलग पूज रहे, और वो सूरज की परस्तिश अलग हो रही। जब पंडित जब सुबह नहाता है, लुंगी चाहे ना भीगे, वो कहेंगे भिजोना, वो हिंदी में कहते हैं, कहेंगे लुंगी भीगे या ना भीगे, लेकिन सूरज को पानी जरूर चढ़ाएगा थोड़ा। लेकिन बाद मर्तबा बात समझदार होते हैं, वो ईमान ले आते हैं। मेरे अब्बा दुकान पर बैठा करते थे, तो खेती भी थी थोड़ी। अब्बा को देखे बाद में तो होता है, हमारे दादा ने 4 बेटे थे, मतलब हमारे वालिद साहब 4 भाई, और उस वक्त वहाँ लखनऊ वगैरह में उतना इंतजाम नहीं था, तो दिल्ली भेजा था सुना पढ़ने के लिए कि इनमें से कोई हाफिज हो जाए, पढ़ जाए। तो अब्बा कुछ पढ़ रहे थे, 14 पारे हुए थे, पता नहीं अल्लाह को मालूम। तो उसके बाद बीमारी हो गए, वो भी चले आए, किसी का हुआ नहीं। उसके बाद हमारे दादा बहुत बड़े एक बुजुर्ग थे, उनके बाद गए और जाके कहने लगे मैंने बहुत कोशिश की कि कोई बच्चा हाफिज हो जाए, ज़रिए नजात बने। तो वो हाफिज साहब थे, हाफिज ताजुद्दीन के नाम से मशहूर। थोड़ी देर मुराकिब हुए, इस तरह बैठते हैं, और बैठने के बाद बताया करने के तुम्हारे औलाद में नहीं होगा, पोतों में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहने के तू है ना। वो बहुत पसंद करते थे वो। मैं, मेरा छोटा भाई भी है, एक भाई और गया था, वो पूरा नहीं हो पाया। तो बाद में तो ऐसा होता है कि आदमी कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद बात बनती नहीं है। अल्लाह ताला देते हैं ये चीज़। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बेटे थे, मैंने 12 पारे बुखारी शरीफ पढ़े, अंदर शाह कश्मीरी, उनके पोते मेरे साथ ही जब शेखुल हदीस में वक्त में वहाँ, तो वो सुनाते थे, कहने लगे कि अब्बा हाफिज नहीं थे और 16 साल कोई पूरा कुतुबखाना आप बता दो, कोई किताब सब याद ज़बानी, और कुरान करीम का हाफिज नहीं। जब कभी हवाला देना होता बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते, तो बच्चे हाफिज होते थे, भाई हाँ वो फलां पढ़ो फलां जगह पे, वो इस तरह। तो कहा करते थे यही मंदिर है जिसमें शेख का टट्टू नहीं चलता। क्योंकि कुरान करीम का मामला ऐसा है, अल्लाह बहुत ही चुन के देते हैं, इस पर नजरें रहमत होती है, उसको अल्लाह ताला देती है चीज़ें। तो खैर, तो चाहे अच्छों को माबूद बनाए, बुरों को माबूद बनाए, उनसे मोहब्बत करें। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और ये उनको ऐसा चाहते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत। तो मैं पिछली मरतबा असल में इसलिए वही आयत दोहराई है कि पिछली मरतबा आपको एक बात बता रहा था कि मोहब्बत की 3 किस्में होती हैं। एक मोहब्बत होती है तबई, कि आदमी की तबीयत ऐसी बनाई गई है कि उससे मोहब्बत करे। औलाद, कोई आदमी मैं औलाद से नहीं मोहब्बत करता, झूठ बोल रहा तू गलत कह रहा। कोई मौका ऐसा आता फौरन आदमी तड़प जाता, पसीज जाता। अच्छा, और दूसरी मोहब्बत तबई, तबीयत के तकाजे की वजह से होती है, फूला निकल आया था, कैसे बचा के रखता, क्या क्या कुछ करता है कुछ। और हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब्दुल रज़ाक साहब किससे होती है इंसान को? जान से। हाँ, इसलिए कि जब बीमार हो जाए पूरी दौलत खर्च कर देता है। आज एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, मुझे दुआ भी करना है। उनका डॉक्टर आला नाम है, तो मेरा वो आला तो नहीं है, मेरा अल्लाह ने आला बनाया है, बड़े नेक आदमी है। उनके वालिद साहब वही पूछ रहे थे वेंटिलेटर डालना नहीं डालना, उनका नहीं, बिल्कुल नहीं, बस तो भाई मौत जिसने अल्लाह ने ज़िंदगी रखी उसी में चल रहे थे। और फिर और कुछ चीज़ें कह रहे थे, कहने लगे वो बाद मरतबे वो हार्ट बंद हो जाता तो वो कुछ करते नहीं, तो कह रहे थे कि मैं तो वहीं रहता हूँ ना, हड्डियाँ उड्डियाँ सब टूट जाती हैं। मैंने कहा क्यों यार, जाते जाते कोई ज़िंदगी बढ़ा नहीं लेगा, हड्डियाँ उड्डियाँ तो रोआओगे और वहाँ पहुँचेंगे। तो हाजी साहब एक हैं, उनके अंगूठे ऐसे टेढ़े हो गए, यहाँ से तैयब साहब के चचा हाजी भाग गया। तो ऐसे एक मतलब जो कर रहे थे 90 कहे, कह रहे थे मेरा निकाह करो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा पहले ये बताओ कि ये जो अंगूठे सब टेढ़े कर लिए, बॉडी तो सीधी दी थी अल्लाह ने आपको, अब आप जवाब वहाँ क्या देंगे जाके? शादी तो बाद में कराएंगे आपकी। तो 90 साल के वो कहा करते हैं। तो कहने की बात ये है कि जब तक के उम्मीद हो कि हाँ ये चीज़ काम कर देगी, तो फिर वेंटिलेटर भी अगर डॉक्टर इत्मीनान दिला। लेकिन ऐसी उम्र में पहुँच गए हैं बिल्कुल कि कोई आगे उम्मीद नहीं करना। मैं तो खुद हूँ ना मौलाना, यही हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर हूँ, सब चीज़ें मालूम। तो मैंने कभी हड्डी ना तोड़वाना, ये सब सही नहीं, सब तरीका बस समझ लो, कुछ नहीं। तदबीर करना चाहिए जब तक कि उम्मीद हो। बात तो डॉक्टर क्या है, आप जितना बोलेंगे उतना करेंगे, उनको तो इंश्योरेंस से मामला करना है। आजकल तो वैसे ही आपको सब पता ही है, पीछे से एक चीज़ होती तो पूरे हॉस्पिटल की मशीन चाहे तो यूज़ करें, कोशिश करते हैं वो, तब अपने अपने कारोबार होती रहे मेरा। तो बताया रहा था
کہ سب سے زیادہ قیمتی جان، اسی کے لیے آدمی کی پوری دولت خرچ کر دے گا، اور جان کے اوپر اگر کوئی خدشہ، کسی قسم کا اندیشہ یا خوف طاری ہو تو پوری توانائی اور پوری طاقت اپنی لگا دیتا ہے بچانے کے لیے. یہی وجہ ہے نا کیوں سب سے زیادہ قیمتی چیز جان ہے آدمی کی. تو آدمی دعا کرتا ہے، تدبیر کرے، دعا کرے، کوشش کرے، اللہ کی مرضی، جب تک اللہ نے زندگی رکھی اس سے آگے تو کوئی بڑھا نہیں سکتا. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ لوگ اس طرح محبت کرتے، تو محبت کی ایک قسم طبعی مال سے محبت ہوتی ہے. ایک خاتون نے سوال کیا ہے. وہ سوال کیسے کیا؟ ایک جنگ میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ پکڑ کے آئے، اس عورت کا بچہ مس ہو گیا کسی طرح، ادھر ادھر کہیں چھوٹ گیا، کہیں کھینچ کھانچ کے لا رہے لوگ. تو اب وہ بھاگی پھر رہی تمام مجموعوں میں، اور جس کے بچے کو دیکھتی اس کو لیتی، چومتی، سینے سے لگاتی، اور اخیر میں لوگوں نے اس کا بچہ بھیج دیا اور دے دیا اس کو. تو بڑی ظاہر کتنی خوشی ہوئی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو چومتے، چاٹتے، گلے سے لگاتے، اتنی دیر کے بعد ملا نا امیدی کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈالنا چاہے گا؟ حضور کبھی نہیں. کہا اللہ اس سے کہیں زیادہ بندوں کو بچانا چاہتے. اسی میں ایک خاتون دوسری جنہوں نے سوال اٹھا دیا. سوال یہ اٹھایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے رحمت رکھنے والے ہیں اور رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے جس کی وجہ سے دیکھیے گائے اپنے بچے پہ قربان ہو رہی، بھینس اپنے بچے پہ قربان ہو رہی، انسان اپنے بچوں پہ قربان ہو رہا، اس ایک حصے کا یہ اثر ہے پوری دنیا میں، اور 99 جس کے پاس ہوں گے وہ کیسے جہنم میں ڈالیں گے؟ یہ پوچھنا تھا ان کو جہنم میں اللہ کیسے ڈالیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دیکھو تمہاری محبت ہے مجبوری کی، ہم مجبور ہیں محبت کرنے پر، مال سے، اولاد سے، اور یا جو چیزیں محبت کی ہیں. اللہ مجبور نہیں، محبت تو ہے ان کے پاس لیکن وہ مجبور نہیں ہے محبت کے لیے کہ چاروں ناچار، چاہے جتنا کہنا چاہیے نافرمان اولاد ہو جائے، ناہنجار ہو، پھر بھی ماں باپ پیچھے 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 لگے رہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مجبور نہیں محبت کرنے میں. محبت پیدا کی، محبت ان کے پاس ہے سب سے زیادہ، لیکن وہ مجبور نہیں محبت میں، جب چاہیں گے پھر پنش بھی. تو ایک محبت ہے طبعی، دوسری محبت ہوتی ہے عقلی، کہ عقل سے آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھائی ہاتھ میں پھوڑا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی نشتر مارا جائے، لیکن عقل کہتی نہیں اس سے بڑا بھی نقصان ہوگا، تو اس لیے عقل کی وجہ سے جا کے آدمی ڈاکٹر کے سامنے رکھ دیتا، بلکہ ڈاکٹر خون بھی نکال لیتا، ٹانکے بھی مارتا اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوتا، حجام کی طرح، کہ حجام کے سامنے بڑے بڑے جا کے سر جھکا دیتے ہیں، وزیر کوئی بھی ہو سب سر جھکائیں گے، بال بھی کاٹے گا، پیسے بھی لے گا اور شکریہ ادا کر کے چلا دے. بڑے چھوٹا آئینے کے سامنے کھڑے سے نہیں، وہ سب سے بڑا چغل خور ہوتا ہے نا، آئینہ جو ہوتا ہے سب سے بڑا چغل خور ہوتا ہے، اور کوئی برا نہیں کرتا. جتنا صاف آئینہ وہ لوگ تعریف کرتے، ارے واہ کیا صاف داغ دھبے کر چہرے کے پورے سامنے لا کے رکھا. اور وہی حضور نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ہم اگر آپ کو بتا دیں اور آپ ہم کو بتا دیں اچھا ہماری برائیوں پیچھے لگے پڑے، تو حالانکہ برا نہیں ماننا چاہیے. اچھا اور تیسری محبت جو ہے وہ شرعی محبت ہے، کہ شریعت کی وجہ سے صحابہ نے ساری محبتوں پر غالب کیا شریعت کو، اور دکھایا کر کے کہ دیکھو پوری دنیا میں اگر یہی طریقہ رائج ہو تو ایسے دنیا چلتی ہے. اچھا کہ دکھایا. ایک ہمارے میجر صاحب کو یاد ہوگا، وہ ایک گاندھی کا اخبار نکلتا تھا، اس کا نام کیا تھا دیکھو، ارے بامبے سے نکلتا تھا بھائی، اس اخبار کا ہریجن نام تھا اس اخبار کا. ہریجن بتائیے، ہریجن کہتے ہیں اس کو جو پست طبقے کے لوگ ہوتے. تو ہریجن میں اس کا ایک جملہ لکھا تھا، اس نے اپنے تمام وزراء منسٹرز کو بات کرتے کرتے کہا تم برا مانو اچھا مانو، یہ تو مجھے کہنے کا ہے، اگر حکومت چلانا ہے، ملک چلانا ہے تو ابو بکر و عمر کے طریقے پر آنا پڑے گا رضی اللہ عنہ، کہ 17 پیوند لگے ہیں اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے. اب دیکھیں چلا کے دکھایا نہیں دکھایا کس طریقے پر حکومت ہوتی ہے.
تو محبت شرعی کے بہت سے واقعات ہیں. محبت 4 وجہ سے ہوتی. محبت کرتے کیوں ہیں؟ 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے. کیا ہوتی؟ ایک ہوتی قرابت، رشتہ ہے. پھر باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، ماں اور بیٹے بیٹی کا رشتہ ہو تو آدمی محبت کرتا ہے. قرابت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. مراد جتنی جان سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ کیا نام ہے، نبی سے جب محبت کرو گے تبھی مومن صحیح ہوگے. یہ واقعہ سن لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑے اور مسجد میں ٹہل رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو عرض کیا حضور سے کہ انا احبک یا رسول اللہ الا نفسی، کہ میں آپ کو چاہتا ہوں مگر سوائے میری جان کے. تو حضور فرمایا نہیں سلام عمر، ابھی نہیں. اچھا چلتے رہے. پھر سوچا یار اگر حضور پہ کوئی چیز حملہ ور ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تم اوپر بیٹھے رہو گے؟ کہا نہیں تو کود پڑو گے حضور کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. کہا پھر تو زیادہ ہوئی جان سے محبت. کہنے کہ حضور جان سے بھی زیادہ محبت. یا عمر اب ہے مسئلہ. یہ کہنا اصل ترجمہ میں کر رہا ہوں، لیکن وقت آ جائے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت امتحان کا ہے. بعض امتحانات ایسے آ جاتے ہیں کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 6 نمبر کے ہیں، بعض کہتے ہیں 7ویں نمبر کے ہیں. ان کی پوری فیملی ایمان لے آئی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو ملک عبداللہ نے نئی عمارت بنائی ہے نا، وہ دار التوحید کے بازو والی حرم کی، اس کے بالکل پیچھے روڈ ادھر سے گزر رہی ادھر سے گزر رہی، بیچ میں ایک چھوٹا سا قبرستان کٹا ہوا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو لڑکیوں کو دفن کرتے تھے وہ لوگ وہ ہے قبرستان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ ان کی امی وہ دفن ہے وہاں. حضرت عمار رضی اللہ عنہ روتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا عمار؟ کہنے لگے حضور کیسے بتاؤں؟ ارے مجھ سے بتاؤ. کہنے لگے کہ مجھے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد پانی میں ڈباتے رہے، اتنے ہوتے دیے. کہنے لگے جب تک تم نبی کو برا بلا نہیں کہو گے، ایمان کو برا بلا نہیں کہو گے، اس وقت تک ہم چھوڑیں گے نہیں. کہا پھر کہہ کے رونے لگے. حضور نے فرمایا پوری بات بتاؤ. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے کہا یہ بات اسلام کے خلاف ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل مطمئن ہے ایمان پہ بالکل. تو فوراً آیت نازل ہوئی 7 آسمان کے اوپر سے، سورہ النحل میں ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں کوئی مجبور کیا گیا لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے اور کلمہ کفر زبان سے اس کے نکل گیا یا نکلوایا گیا. جیسے گن پوائنٹ پہ کہتے نہیں، گن پوائنٹ پہ کام کرا لیا گیا تو کہتے ہیں وہ مومن ہے، اسلام سے نکلا نہیں. اپنے اختیار سے نہ کرے. وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر قرآن قید لگا. تو یہ شرعی محبت کے واقعات ہیں. تو محبت کس وجہ سے ہوتی؟ 4 وجہوں سے. ایک تو قرابت ہے، رشتہ ہے کہ نبی سے سب سے زیادہ رشتہ ہے انسانوں کا، ان کی بیویاں مائیں ہیں. اچھا ایک روز عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے وہاں جب پاکستان نہیں بنا ہے جب کی بات ہے، کوشش چل رہی تھی شاید، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر چل رہی تھی اور کسی نے وہ رنگیلا رسول لکھ دیا تھا. وہ کم بخت ایک پنڈت تھا وہ، تو اس نے حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہ کچھ جملے اس نے کسے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے کرتے جھٹکے سے کہا کہ وہ دیکھو عائشہ اور خدیجہ آئی ہوئی ہیں. مجمع پلٹ کے دیکھنے لگا پیچھے، تو اب دھاڑ مان کے رونے بھی لگا مجمع. تو اس کے بعد مولانا نے کہا میں نے یہ اشارہ کیا کہ مطلب وہ تمہارے پاس آئی، یعنی یہ مقدمہ تمہارے پاس آیا ہے، یہ مطلب تھوڑی کہ وہ اٹھ کے چلی آئی ہے قبروں سے. تو اس کے بعد کیا نام ہے پھر وہ جو قصہ پیش آیا نہیں، وہ جو علیم الدین کیا نام تھا؟ راضی علم الدین. ہاں علم الدین نام تھا. راضی علم الدین. علم الدین. اچھا تو اس نے جا کے پھر جوش میں آ کے پھر اس نے کام کر دیا اس طرح. تو ایک تو محبت ہے قرابت کی وجہ سے، رشتہ. سب سے بڑا رشتہ مومنین کے لیے نبی کا رشتہ، النبی اولا بالمومنین سورہ احزاب میں ہے. نمبر 2 محبت کمال کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی بڑا کمال ہے. جیسے کہ یار
مرسیڈیز گاڑی فلانی بات بہت بڑھیا ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو کوئی کمال ہے تبھی تو آدمی تعریف کر رہا، دیکھنے کے لیے جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، پتھروں سے کلمہ پڑھنے کی، سلام کرنے کی آواز آ رہی، درختوں سے سلام کرنے کی آواز آ رہی، استنجے کی ضرورت ہے، اور ایسے اشارہ کیا اور یہ پورے درخت دونوں کے دونوں اکھڑے کے اپنے لبیک یا رسول اللہ مجھے استنجا کرنا ہے، چنانچہ پردہ کیا، استنجا فرمایا، بعد میں اشارہ کر دیا، دونوں چلے گئے اپنی جگہ پہ۔ یہ کمال کہاں سے لے آئیں گے آپ؟ ایک پوری جلد ہے، ایک کتاب ہے ہمارے پاس، اور آپ لوگوں کو کتاب اردو میں ہے، مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ اس کا نام ہے، 4 جلدوں میں، پوری ایک جلد چوتھی پورے معجزات پہ ہے، اس قسم کے معجزات حدیث سے ثابت کر کے جمع کیا ہے انہوں نے، تو اس میں اس قسم کے واقعات، تو کمال کہاں سے آیا اتنا بڑا کمال؟ نمبر 3 یا جمال اور خوبصورتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ پڑوسن سے میں نے سوئی لیا تھا کچھ سلنے کے لیے، وہ سوئی کھو گئی۔ اب مٹی کے فرش ہوا کرتے تھے، گرد اڑ رہی، اس میں گرد میں پتہ نہیں کیا چیزیں ہم لوگ چھپایا کرتے تھے، بہت سی چیزیں مٹی کے کرے وہ لوگ بھی کھیلے، تو اس میں اپنے وہ گر گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہے کہ پڑوسی کو واپس دینا ہے سوئی، وہاں کہتے ہیں سوئی بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن وہاں تو مسئلہ الگ تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے سفر کر کے آئے عراق، تجارت تھی، بہت بڑی، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، چنانچہ آئے اور کسی شخص سے قلم لیا، آج کل کے تو ہم ہوشیار ہو گئے، وہ قائب اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، نیچے کا دیتے تو کسی حال واپس کرے ہے نہیں یہی ہوشیاری، اب تو اوپر والا رکھ لیتے وہ۔ تو کہتے ہیں اس نے اپنا قلم دے دیا، انہوں نے ضرورت پوری کی، اب جیسے عادت ہوتی، بھول گئے، لگا لیا، چلے آئے۔ ایک ہفتے کے بعد، 1 ہفتے کا سفر ہے، گھوڑے وغیرہ سے ہوتا تھا اونٹوں، آنے کے بعد نہیں، اس آدمی کا قلم رہ گیا، بخارا چلے گئے، پورا گئے واپس کرنے کے لیے، ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے اس کو واپس کیا۔ تبھی تو امام بخاری کے استاد ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کمال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پریشان ہے سوئی کے لیے، تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، روشنی ہوئی چہرے انور کی وجہ سے، کہتے مجھے صاف سوئی دکھائی دی، میں نے بتا دیا، اب میں مسکرانے لگی تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا میں سوئی کے لیے پریشان تھی اور آپ تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، ایک روز 14 رات کا چاند تھا اور یمن سے ایک جبہ آیا تھا، وہ پہنے ہوئے تھے سفید، اس پہ ریڈ دھاریاں تھیں، سفید کپڑا جائز ہے، دھاریاں لال ہوں کوئی بات نہیں، لیکن لال نہ پہن لے، آج کل ہمارے کتنے وہ دکھائی دیں گے لال پیلے، پتہ نہیں کیسے کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کلر پسند آتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں 14 رات کو چاند کو دیکھ رہا ہوں، کبھی حضور کو دیکھ رہا ہوں، آخر میں نے یہ دیکھنا کہ خوبصورت میرے نبی ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ ہیں جان دیتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور ایک دن بیٹھے رو رہے ہیں، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے یہ موقع ہے کہ جب دل چاہتا ہم زیارت کر لیتے ہیں، گھر میں ہوتے گھبراہٹ ہوتی ہے آ کے مل لیتے ہیں، اب جنت کا مسئلہ ہوا تو جانے کا مسئلہ ہوا، اور پھر ہم گئے بھی تو آپ تو کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، وہاں زیارت نہیں ملے گی تو کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا بخاری شریف میں، المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ جس کے صحابہ کہتے ہیں اس جملے سے جتنی ہم کو خوشی ہوئی کبھی زندگی میں خوشی نہیں ہوئی، کہ محبت ہماری کتنی پیور ہے، بالکل خالص، تو انشاءاللہ امید بنا جائے گی۔ تو 3 قسمیں ہو گئی محبت کی، ایک تو قرابت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا چیز کے اندر کمال ہے اس کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے، اور یا جمال اور خوبصورتی ہے، اور یا پھر نوال ہے، نوال کے معنی عطا کرنا، دینا۔ دیکھیے آپ پہنچ رہے ہیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں، یعنی مراد برزخ میں، فرشتے آ کے کیا پوچھ رہے ہیں؟
آدمی جب ملک بدلتا ہے، ابھی آپ آئے ہوں گے تو ویزا چیک ہوگا، لگیج چیک ہوگا، پاسپورٹ چیک ہوگا، 3 چیزیں چیک ہوتی نہیں؟ تو قبر میں بھی یہی 3 سوال تو ہیں، من ربک ما دینک من نبیک من ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ تو مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ چیک ہوا، لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر تو مومن ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ویزا انڈوس کروایا نہیں پڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے دکھاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، آدمی دیکھتا ہے بالکل آنکھ سے۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ حدیث مجھے ملی نہیں، کاش کہ یہ صحیح ہوتی حدیث، کاش کہ صحیح ہو، تمنا کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں ملی۔ کہتے کم سے کم آدمی مرنے کے بعد فوراً تو زیارت ہوگی نا، کہتے کم سے کم یہ سعادت تو مل جائے جاتے جاتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ لگیج، اعمال کیا ہے بھائی؟ لگیج وگیج کیا ہے؟ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، ڈرگ ورگ تو نہیں لیا ہے؟ واقعی بات سے خلوص کی بات ہوتی ہے۔ جامع مسجد میں مؤذن تھے اسد، آپ جانا ہو، پٹھان بھی ہاں پٹھان، بہت ہی سادہ آدمی۔ مجھے اتنی اسے لگاؤ اتنا تھا کہ وہ جب دیکھ لے کہ میں آیا ہوں، وہ چیز میں نے مولانا، اچھا مولانا، اب وہ اردو تو مذکر مؤنث وہ سب چلتا تھا، وہ کہتے تھے میں وقت ملا کر کے چلا جاؤں گا، اور جب آپ کو گاڑی نکالنا ہو تو مجھے کال کرنا، میں آ کے کھول دوں گا۔ اب میں لے جا کر اپنے اندر کھڑی کرا دیتا تھا آرام سے، اب تو نہیں ہے بیچارہ۔ تو بعد اتنے سیدھے سادے بالکل ہوتے ہیں، بالکل اوپر اور اندر سب ایک۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، المؤمن غر کریم، بھولا بھالا ہوتا ہے بالکل۔ وہ منافق و خب اللئیم، اور منافق جو ہوتا ہے وہ دغا باز، دھوکے باز، ایک جگہ بول دیا دوسری کے دوسری، تیسری جگہ تیسری، یہ سب چیزیں لگائی بجائی کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بات کیا ہے بھائی؟ منال، یا نوال کہہ لے، منال کہہ لے، دینا، عطا کرنا۔ کہ اب دیکھیں برزخ میں ہے، ویزا چیک ہو رہا، ویزا وہی تو ہے، محمد رسول اللہ کا ویزا لگا ہوا ہے۔ تو آگے حشر کا میدان آیا، وہاں پر 2 نہریں ہوں گی، ایک نہر جنت جس کو کہیں گے نہر کوثر، اور ایک میدان محشر میں حوض کوثر، اور اس میں سے 2 پرنالے اس میں گر رہے ہیں۔ بڑی تفصیل حدیث میں آئی ہے، اور اتنے پیالے ہوں گے وہاں رکھے ہوئے کہ جس میں تارے ہوتے ہیں آسمان پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یظمأ بعدها ابدا، جو ایک بار پی لے گا پھر جنت میں جانے تک پیاس لگے ہی نہیں۔ حالانکہ 500 برس کا وقفہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبیں گے، غوطے کھائیں گے وہاں حشر کے میدان میں، اللہ مگر اس کی حفاظت فرمائیں گے امت کی۔ تو یہ ہے عطیہ۔ اور جب تک کہ آپ شفاعت شروع نہیں کریں گے، کوئی نبی پر نہیں مارے گا، سب اپنی اپنی کمزوریاں عائد کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کا ہمارا درخت کا قضیہ کر، جیسے ہوتے نہیں بنتے تھے، بعد میں آپ تانا دیتے ہیں بیٹے کو، ہیں تم نے فلاں ٹائم یہ حرکت کی تھی، پھر آگے تم پیسے لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں پوچھ دیں گے یہ ہوا تھا، اور شفاعت کرنے آیا امت کی۔ نوح علیہ السلام اپنا یاد کر رہے ہیں کہ بیٹے کے لیے میں نے درخواست کر دی تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنا یاد کر رہے ہیں، سب اپنا یاد کر کے کنارے نہیں بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امت پہنچی، انا لہا، میں ہوں اس کے لیے۔ ادھر فرمایا انا لہا، میں ہوں اس کے لیے، اللہ نے بنایا ہے، مجھے اختیار دیا۔ ادھر فرماتے کہ میں ایسا سجدہ کروں گا اور ایسی تسبیح کروں گا، مجھے آج یاد نہیں ہو، تسبیح نہ معلوم ہے ابھی، اللہ اسی وقت دل میں ڈالیں گے میرے۔ تو دیکھیے، آپ چاہے قرابت دیکھ لیں تو ان سے قریب کوئی نہیں، اور چاہے آپ کمال دیکھ لیں تو کمال کا ایسا آدمی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے۔ جمال اور خوبصورتی دیکھ لیں تو خوبصورتی ایسی کہ چاند تک مات ہو جائے، اور نوال اور عطا، تو عطا کا تو مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور سے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جیسی تیز ہوا چلتی نہیں، اس طرح سخاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ بعض لوگ آ جاتے۔ اب ایک دیکھیے کہ ایک جبہ یمن سے آیا تھا، چادر آپ اوڑھے ہوئے تشریف فرمائیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ جبہ بڑا پسند ہے، جبہ بڑا اچھا، حالانکہ وہ خاتون نے ایک چادر بنا کے بھیجی، بڑی خوبصورت۔ جب 2-3 مرتبہ انہوں نے کہہ دیا، جیسے ہم لوگ حاجیوں سے لیتے نہیں، دیکھا عمرہ کر گیا، میں کہا یار یہ رومال بہت بڑھیا لائے یار حاجی صاحب۔ اچھا ایک بار میں کہا ہاں وہ مدینے سے لیا تھا۔ اچھا دوبارہ پھر ہم نے ٹوک دیا کہ حاجی صاحب یہ رومال بڑا اچھا لگتا ہے یار، 3 بار کہیں یار لے ہی لے یار۔ ہمارے استاد کہتے بالکل یہ گفٹ اور ہدیہ جائز نہیں ہے،
یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں کہا کرتے تھے نہیں. اصل میں تصوف جو ہوتا ہے نا، یہ جو ایک بزرگی کی لائن ہوتی ہے، ان کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے اشراف، شین سے، اسراف نہیں. اسراف مانے تو فضول خرچی، بڑے شین سے اشراف. اشراف مانے آتے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا کسی چیز کو. مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے اور بڑے محدث مشہور، بہت سی میں نے کتابیں پڑھی. تو ایک دن ان کے یہاں کئی روز کا فاقہ ہو گیا. طلبا پڑھنے آتے تھے حدیث. تو ایک طالب علم اچھے گھرانے میں تھا، اس نے محسوس کیا کہ بڑی نقاہت اور کمزوری ہے حضرت پہ، لگتا ہے کہ فاقہ کئی وقتوں سے ہو گیا. تو ایک بزرگ سے میں نے بھی پڑھا ہے 12 سال، کیونکہ اکثر فاقے ہوتے تھے اکثر. اور مدرسے میں 2-3 ہزار بچوں کو کھانا روز پکتا تھا، اور بچے بھوکے ہیں، خود بھوکے. بسا اوقات میں گڑ، اور ہمارے پاس بھی کیا گڑ چنے بھنے ہوئے یا مونگ پھلی یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ رکھ لیتے تھے. کبھی کبھی اپنے تھوڑا ضرورت پڑی، بھوک لگی تو کھا لیا. تو حضرت کے سامنے لے جا کر رکھ دیتا تھا. کبھی 2-4 چنے کھا کے ذرا سا گڑ لے کے پانی پی لیتے تھے. جیسے روزے میں بو آتی نہیں کھلوے میدے کی وجہ سے، میدا خالی رہنے کی وجہ سے، اس طرح ہوتا تھا. مگر مجال کے کسی کے سامنے یہ چیز چلی جائے اور کسی کو معلوم ہو جائے نا، بڑے بڑے سیٹ کیسے کیسے لوگ آیا. تو مولانا کے یہاں وہ شاگرد آیا اور آنے کے بعد دیکھا حضرت نے کمزوری، بھاگ آ گیا اٹھ کے. حضرت نے دیکھ لیا جاتے وقت، گیا کھانے طواف میں رکھوا کے خادم کے ساتھ لایا. بڑے آدمی لڑکا تھا وہ. تو حضرت نے دیکھا، دعائیں دی اور کہنے لگے کہ میاں بہت بہت شکریہ، تم نے سمجھا یہ چیز، مگر یہ اشراف ہے، میرے لیے صحیح نہیں. کہا کیسے؟ کہا جب تم اٹھ کے لیے تو میرے دل میں آ گیا تھا یہ کھانا لے کے آیا، اس لیے رکھ لیا. شاگرد بھی ہوشیار، اس نے خادم سے کہا اٹھا لو. اٹھایا، اٹھانے کے بعد دروازے کے باہر گیا اور باہر جانے کے بعد فوراً پلٹ کے پھر آگے. کہنے لگا تب تو ختم ہو گیا نا. بہت دعائیں دی اور کھانا کھایا، گھر بھی بھیج دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد آیا کہ حضرت جابر نے جسے دعوت کی ہے خندق میں، جب نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ایک روٹی پر ایک بوٹی اور کچھ رکھ کے کہا فاطمہ کو دیا، وہ بھی بھوکی ہے 3 دن سے. باپ کیسے برداشت کرے اور صرف دین کے لیے سب کچھ ہوا. تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں بہت آگے ہیں. ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش کے ظالمین دیکھ لیتے اس وقت کو، مطلب یقین کر لیتے کہ جب عذاب دیکھیں گے اور دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ اب کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہیں جب آپ جج کے سامنے آپ کہیں ہائی کورٹ وغیرہ میں یا اور آگے چلے جائیں، سپریم کورٹ وغیرہ میں کھڑے ہوں تو آپ کتنے گھبراتے ہیں اور کیا حالت ہوتی. اللہ کے سامنے جو کھڑا ہوگا آدمی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا ان اللہ شدید العذاب، اور اس وقت جن کی عبادت کی تھی وہ کر دیں گے برات، ہاتھ اٹھا دیں گے، میں نہیں جانتا جن کیا ہوگا یہ جانے، ہم نے کہا تھا ان سے. اور شیطان کی تقریر بھی سورہ ابراہیم میں ہے. تو ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا ایھا الناس ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے ایک سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے وعدہ خلافی کر دی. بھئی تمہاری مرضی، تمہاری مت مانی گئی تھی، تم اللہ کے پیچھے نہیں گئے اور میرے پیچھے چلے گئے تو تم بھگتو. اگر یہی ہے تو آؤ ہم چل رہے ہیں. چھلانگ لگائے گا جہنم، اس کو تو پتا ہے ہم کو جانا ہے، ایک آ جاؤ میرے پیچھے. اگر پیچھے وہاں چلے تو آ جاؤ یہاں پیچھے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کہ یہاں کس طریقے کا آدمی عقیدہ بچا کے لے جائے. جی پی ایس صحیح فٹ کرے آدمی، صحیح لوگوں کے بعد اٹھے بیٹھے، صحیح لوگوں سے تعلق قائم کرے. کل ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کی ایک کتاب آئی ہے، وہ کتاب تھی تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے بوادر النوادر، نام یہ عجیب ہے اس کا. تو وہ کتاب اردو میں تھی حالانکہ 2 جلدوں میں، اور میں نے کئی بار زور لگایا لیکن جیسے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو میرے دل میں تھا کہ کوئی اس پہ کام کرتا اور اس کو آسان کرتا. تو انڈیا میں بنگلور ایک جگہ ہے، وہاں ایک مفتی ہے، مفتی شعیب اللہ صاحب. تو انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ، اس کو آسان کیا. آسان کرنے کے بعد 4 جلدوں میں چھپوایا، اور اس پہ کیا نام ہے چھپانے کے بعد پھر اپنے اس کو
عام کیا ہے. تو ابھی دو تین دن پہلے ہوئے ایک صاحب سے میں نے درخواست کیا, وہ حیدرآباد میں تھے, کہنے لگے تصویر دکھاؤ, تو میں نے تصویر دکھایا تو کافی ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ نہیں کس طریقے سے لائے ماشاء اللہ, تو خیر مل گئی. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا ایک عجیب بات. وہ جو لکھنے والے ہیں وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرے ماموں پہلے صحیح لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے اور صحیح لوگوں سے بیٹھ بھی تھے, عبادت سب چیزیں تھی, پتہ نہیں کیسے وہ ایک کرتب والا مل گیا ان کو, کہیں زیادہ عالم علم تھے نہیں, پڑھے لکھے تھے نہیں. یہی لکھنے والے مولانا شعیب اللہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ کسی اس پیر کے چکر میں جو دھندے والے تھے نہیں, وہ یہ لو گلاب جامن تو ایسے دھندے والوں کہنے لگے. پھر آخر تک میں نے ایڑی چوٹی کے دور لگایا, پلٹ کے آئے نہیں, اسی حال میں چلے گئے. تو اللہ کب راستہ مار دے, اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے, روز استغفار کرنا چاہیے. اللہ جو نیکی کی توفیق ملے, اللہ اس پہ برقرار رکھے, آدمی کو صحیح العقیدہ رکھے. استغفار ضروری ہے, اللہ نصیب فرمائے. بھائی ڈاکٹر اعلیٰ صاحب کے والد کے لیے دعا کر دیجیے, اور چودھری اکرم صاحب کے اہلیہ اور آپ کے متعلقین یا جن کے ہیں سب کے لیے دعا کریں آدمی. اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, جو کچھ پڑھایا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ جن بیماروں کا ذکر کیا گیا ان کو صحت نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, موجودین کو عافیت نصیب فرما, مظلومین کی مدد فرما, غیر سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع ہیں اللہ جائز مقاصد میں سب کو کامیابیاں نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک.